السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، رمضان المبارک کمانے والے خوش نصیب ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ جو اس میں اپنے نیکیوں کو بنا لے، اپنے اعمال کو بنا لے، تو وہ سارے سال سنور جائے گا، سارے سال اس کو جو ہے استقامت ملیں گی۔ مثال لے لیجئے، جو بندہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے، وہ کوشش کرے کہ مہینے میں وہ جھوٹ نہ بولے، تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ 11 مہینے اور سال بھر اللہ رب العزت اسے توفیق دے گی، وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور جب وہ سال بھر جھوٹ نہیں بولے گا، وہ پوری زندگی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جس کی نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، وہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اس رمضان مبارک میں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کا جو ہے فکر کرے اور پریکٹس کرے، تاکہ جو ہے اللہ رب العزت توفیق دے، ساری زندگی نظروں کی حفاظت ہو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اعمالوں کو بنانے کا مہینہ ہے، اعمالوں کو سنوارنے کا مہینہ ہے، دل کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ اعضائے جوارح سے جو اعمال نکلتے ہیں، ان کو اچھے بنانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس گھڑی میں ہم جو ہے ایک ایک گھڑی کو اللہ کے یہاں قبول کروائیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خوب عبادت کرتے ہیں، خوب ریاضتیں کرتے ہیں، خوب مجاہدات کرتے ہیں، اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں۔ ایک ایک گھڑی جو ہے رمضان المبارک کی جو ہے وہ اصول کرتے ہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک جوان عالم دین تھے، ان کی داڑھی کے سب بال سیاہ ہیں۔ ان کا اس حاجی سے بیعت کا تعلق ہے، یعنی حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم سے۔ وہ پچھلے رمضان مبارک کے بعد فرمانے لگے، حضرت الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ رمضان مبارک ایسا گزرا کہ میں نے ہر دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی، گویا 30 دنوں میں 30 قرآن مکمل کیے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت اس رمضان مبارک میں روزانہ 1000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ اگر لوگوں کے معمولات آپ حضرات کو بتانے لگوں جو وہ خطوط لکھ کر بتاتے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں اگر میں بتانے لگوں تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم تو کچھ ہی نہیں کر سکتے، کچھ ہی نہیں کر رہے۔ یہ لوگ اس وقت بھی اس دنیا میں ہیں، ان کے لیے بھی دن 24 گھنٹے کا ہے، ان کے بیوی بچے اور کاروبار بھی ہیں، ضروریات بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود رمضان المبارک کماتے ہیں۔ ہم اگر پچھلے 20 دنوں میں کچھ نہیں کر سکیں، کوئی بات نہیں، اب اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اعمالوں میں جوڑیں۔ رمضان کے ادب پر مجوسی کو جنت نصیب ہوگی۔ ہاں، آپ دل میں رمضان مبارک کا احترام رکھیں۔ اللہ کو رمضان المبارک کا احترام بہت پسند ہے۔ ایک مجوسی تھا، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان غالب تھے مگر کفار ان کے درمیان رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مجوسی کے بیٹے نے رمضان المبارک کے دنوں میں کھانا کھایا۔ جب اس نے کھلے عام کھانا کھایا تو اس مجوسی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھایا، تجھے حیا نہیں آتی کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، وہ دین میں روزے رکھتے ہیں اور تو دین میں اس طرح کھلم کھلا کھا رہا ہے۔ خیر بات آئی گئی، اس مجوسی کے پڑوسی میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ جس مجوسی کا انتقال ہو گیا تو ان بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جنت کے باہروں میں ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اس سے پوچھنے لگے کہ آپ تو مجوسی تھے اور آپ کو میں جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ جواب میں کہنے لگے
کہ ایک مرتبہ میرے بیٹے نے رمضان المبارک میں کھلے عام کھانا کھایا تھا، اور میں نے رمضان المبارک کے ادب کی وجہ سے اس کو ڈانٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ موت کے وقت مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ اسی طرح مجھے اسلام پر موت آئی اور اب میں جنت میں مزے لے رہا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جو بندہ ادب کی وجہ سے بچے کو تنبیہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا یہ عمل پسند آ جاتا ہے، تو جو بندہ اس کا حقیقی معنوں میں ادب کرے گا اور اس میں عمل کو اس طرح اپنائے گا جیسا اپنانے کا حق ہے، اللہ اس پر کیوں نہیں مہربانی فرمائیں گے۔ لہٰذا ہم جو ہے رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیوں کی قدر کریں، یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں لایا اور یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اور ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، ان نیکیوں کو کمانے والے بن جائیں۔ آپ رمضان المبارک کی مثال یوں سمجھیں جیسے بینک کے چیک بک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں 3 چیک بک والی بک دیے ہیں، تم اس کے اندر جتنی چاہو رقم لکھ لو، وہ تمہارے لیے آخرت میں جمع ہوتے جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خالی چیک بھیج دیے، بعضوں نے کچھ نہیں لکھا، ان کے دن ایسے ہی گزر گئے، اور جو 1 لاکھ لکھ گئے، 1 ملین لکھ گئے، کئی بلین لکھ گئے، ہر کوئی اپنی اپنی پسند نصیب کے مطابق لکھے گا۔ ہمارے 20 چیک جمع ہو چکے ہیں اور 10 چیک باقی ہیں، ان چیکوں پر لکھنا ہمارا کام ہے۔ جتنی رقم لکھیں گے آخرت کے خزانے میں اتنی ہی نیکیاں جمع ہوتے جائیں گی۔ اس لیے ان دنوں راتوں کو خوب عبادت میں گزاریں، دل میں یہ نیت رکھیں کہ اللہ میں آپ ہی کو چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کے گھر میں آ کر بیٹھا ہوں۔ جب آپ یوں نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ جب انسان سچے دل کے ساتھ اس کی چوکھٹ پر پڑ جاتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب دینا ہوتا تو وہ اس امت کو سورہ اخلاص اور رمضان المبارک کا مہینہ عطا نہ فرماتے۔ رمضان المبارک اور حضرت یوسف علیہ السلام کی باہمی نسبت ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کو باقی مہینوں کے ساتھ وہ نسبت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور ایک یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے باقی 11 بیٹوں کی غلطی اور جرم کو معاف فرما دیا تھا۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اس میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے مانند ہے، اسی ایک مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 11 مہینوں کے گناہ معاف فرما دے گا، 11 مہینوں کی کوتاہیوں کو اللہ درگزر کر دے گا، 11 مہینوں کے اللہ رب العزت جو ہے غلطیوں کو جو ہے معاف کر دے گا۔ اس لیے عزیزوں اس مہینے کی قدردانی کریں، اس مہینے میں ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں، چھوٹا بنیں، جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں اللہ سے توبہ تلافی کر لیں، نیکیاں تقوی کی زندگی گزارنے کی نیت کر لیں، اور اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے منائیں، اللہ کو مانگیں، اور کہیں کہ اللہ اس گندے دل کو پاک کر دیجئے، اس گندے دل میں آپ کی محبت ڈال دیجئے، آپ کی محبت سما دیجئے۔ اللہ ہم آپ ہی کو چاہتے ہیں، بس ہم اللہ سے اللہ ہی کو مانگیں، اور جو ہے آپس میں ایمان اعمال کا مذاکرہ کریں، ایمان اعمال کے تذکرے کریں، ایک دوسرے کے اندر جو ہے نیکی کا جذبہ پیدا کرنے کی فکر کریں، نیکی کی دوڑ لگائیں کہ میں اور تو کتنا آگے جاتا ہے، اپنے دوست احبابوں کے اندر جو ہے کمپٹیشن لگائیں کہ تو کتنے پارے پڑھے گا، تو 1 پارہ پڑھے گا تو میں 2 پڑھوں گا،
تو 2 پڑھے گا تو میں 3 پڑھوں گا، تو 500 مرتبہ استغفار کرے گا تو میں 1000 مرتبہ کروں گا۔ کہا کہ کمپٹیشن لگائے، اور نیکیوں کے اس کمپٹیشن میں اپنے آپ کو آگے لانے کی فکر کریں، اول نمبر پہ آنے کی فکر کریں، اللہ کے یہاں قبول ہونے کی فکر کریں۔ اللہ ہمیں اس رمضان کی عظمت اور اہمیت اور حقیقت نصیب کریں، اور اللہ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے اللہ کا محبوب و مقرب بندہ بننے کا ذریعہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔